السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاثانی ٹیوٹر فری آن لائن قاعدہ کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم سبق نمبر 5 سیکھیں گے کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے جو لیسن ہے اس کے کوشچن آنسر کیے تھے، اس میں ایک لام کے حوالے سے پوچھا تھا تو لوگوں نے جواب دیا اور پھر مستعلیہ کے جواب دیے، کچھ لوگوں نے کمنٹس میں اچھا لگا اور کچھ لوگوں نے واٹس اپ بھی کرے تو بہت اچھا لگا۔ ایسے ہی آپ روزانہ قواعد ضرور جواب دے دیا کریں قواعد کے، اس سے یہ ہوگا آپ کی پریپریشن بھی چلتی رہے گی اور آپ ایکٹیو رہیں گے، مطلب ایکٹیویٹی بھی آپ کی چلتی رہے گی نا۔ تو لازمی قواعد بس آپ دیکھیں، اگر جواب بھی نہ دیں لیکن یاد ضرور رکھا کریں قواعد، بس یہ ذہن میں رکھیں قواعد یاد ضرور رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 5 جو ہے وہ تنوین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس لیسن میں پہلا کوشچن آتا ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو تنوین کا جو آنسر ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، تنوین ہوتا کیا ہے؟ تنوین ایک نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن جو ہے وہ تنوین ہے بیسیکلی، اس کی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ بھی تنوین کی طرح ہے، تنوین کی آواز سمجھ لیں نون ساکن کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ان ان، صحیح ہے، حمزہ نون زبر ان ہوتا ہے تو اسی طریقے سے حمزہ دو زبر ان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تا نون زبر تن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے تا دو زبر تن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تنوین اور نون ساکن دونوں بیسیکلی سیم ہی چیز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ہم مثال کے طور پہ اس لیسن کے اندر، بس یہ آپ نے دیکھ لیا تنوین کیسے کہتے ہیں، تنوین۔ اب ہم جو پڑھنا سیکھیں گے اس کے اندر، تو پڑھنا سیکھیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن ایک چیز کا اس میں آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جو کہ مجھے امید خیر اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہوگا ایسا کہ جن لوگوں نے تنوین کو پڑھا ہوا ہوگا، تا دو زبر تن، تن تن تن، ایسا نہیں ہے، یہ رونگ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہرگز نہیں پڑھنا ہے، اس میں غنہ نہیں کرنا ہے، صحیح ہے۔ غنہ کب ہوتا ہے تنوین کے اندر؟ جب اگلا حرف ہمیں بتائے گا کہ اب تنوین میں یا نون ساکن میں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ لیسن نمبر 12 میں آپ باقاعدگی سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس لیسن میں آپ یاد رکھیں یہ صرف تنوین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تنوین جو ہے اس کے بعد حرف ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب اس میں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ نارمل کنڈیشن میں تو اس میں غنہ نہیں ہوگا اور صرف نارمل طریقے سے پڑھیں گے، تن تین تون، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، صحیح ہے۔ آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھ ساتھ پڑھا کریں میرے، اور پریکٹس اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ساتھ پڑھنے سے ہی پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش تن، تن تن تن۔ دونوں میں فرق ہے، تن اور تن، تن اور تن، تن اور تن۔ کیوں؟ کیا فرق ہے کہ طا حرف مستعلیہ کا ہے، اس لیے ہم اسے ہمیشہ ہر حالت میں پریانی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ ذال دو زبر ذن۔ اب سوال آئے گا کہ یہ الف،
تو الف یہاں سائلنٹ ہو جائے گا، تنوین کے بعد کوئی بھی الف آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کے پاس بعد اگر الف آ جائے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس پہ الف پہ کوئی بھی حرکت نہ ہو تو اس صورت میں. اسی طریقے سے یا بھی ہوگا تو وہ بھی سائلنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر اس پہ کوئی حرکت کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی حرکت لگی ہوئی ہو تشدید وغیرہ تو پھر وہ جوائنٹ ہو جائے گا. کوئی بھی چیز مطلب لگی ہوئی ہو تو حرکت کوئی نہیں لگی ہوئی تو الف خالی ہو تو الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن. وا دو زبر غن، وا دو زیر غن، وا دو پیش غن، غن غن غن. یاد رکھیے لاسانی ٹیوٹر کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے یوٹیوب پہ، تو اس سے اور بیل آئیکن بھی دبانا ہے نا. بیل آئیکن سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا اور اس سے آپ ڈیلی ٹو ڈیلی کلاس لے سکیں گے. جمعہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے لیکن جمعہ اور اتوار کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہم خیرات ڈالیں گے تو وہ بھی آپ سنا کریں. ٹھیک ہے نا، لیکن قاعدے کی لیسن کی وہ آف ہوا کرے گی جمعہ اور اتوار کو. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے سوال کرا کہ جمعے کی کلاس نہیں ہو سکی، تو جمعے کی آف ہوگی اور سنڈے کی بھی آف ہوگی. ٹھیک ہے. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن. دال دو زبر دن، یا نہیں پڑھیں گے، اوپر بھی بتایا تھا میں نے آپ کو، یا سائلنٹ ہو جائے گا کوئی نشان نہ ہو اس پہ. ٹھیک ہے. دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. ضاد دو زبر ون، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. یاد رکھیے گا ہن 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 ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد ایک لاجیکلی سوچیں نا. دیکھیں بھائی، جب آپ لیسن نمبر 12 میں جائیں گے تو حرف اخفا آئیں گے تو اخفا ہوگا، حرف حلقی آئیں گے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا. اسی طریقے سے حرف یرملون میں ہم جو قاعدہ کریں گے وہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا. پھر ادغام جو ہے وہ میم آنے کے بعد با اور میم کی قسمیں ہیں اس کے اندر، وہ جب ہوگا تو وہ ایک الگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈیسائیڈ ہونا اور نہ ہونا کب ڈیسائیڈ ہوگا؟ یہ کہ جب اس کے بعد تنوین اور نون ساکن کے بعد کوئی حرف آئے گا تو تب ڈیسائیڈ ہوگا کہ غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا.
اس کی نارمل کنڈیشن جو ہے وہ وداؤٹ غنہ ہے، ہن ہن ہون، یہ نارمل کنڈیشن ہے. تو جب تک ہمیں اگلا لیٹر پتہ نہیں چلے گا کہ لفظ کون سا ہے تو غنے کا بھی نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، جب اگلا لفظ ہمیں پتہ چل جائے گا تو غنے کا پتہ ہمیں چل جائے گا. اس صورت میں پھر ہم غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی جو صورت ہے نارمل کنڈیشن ہے، تو نارمل کنڈیشن میں نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، کھینچنا بالکل نہیں ہے، غنہ نہیں کرنا ہے نارمل کنڈیشن میں تنوین کے اندر. ٹھیک ہے، تنوین کے اندر نارمل کنڈیشن کے اندر غنہ نہیں کرنا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، آئیے. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین
ین یون. آئیے اسے رواں پڑھتے ہیں اب، اور بالکل ساتھ ساتھ پڑھنا، لفظوں کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. رواں کے اندر جو مسٹیک اکثر کر جاتے ہیں ہم، جیسے فا کو موٹا پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے زا اور ذال میں فرق، غا اور سا میں فرق، زا ذال اور غا میں فرق، سا سین صاد میں فرق. تو یہ تھوڑی سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو کوشش کریے گا آواز کے ساتھ جو آواز آ رہی ہے اسی کو فوکس کرتے ہوئے، اسی کو اپلائی کرتے ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریے گا، ٹھیک ہے. تن تن تن، طن طن طن، زن زن زن، رن رن رن، غن غن غن، ثن ثن ثن، سن سن سن، صن صن سن. یاد رکھیے گا سا کی آواز الگ ہے، سین کی آواز الگ ہے، صاد کی آواز الگ ہے، ان تینوں میں بہت فرق ہے. سا کی آواز سن لیں سن، اسی طریقے سے سین کی سن، اسی طریقے سے صاد کی صن، ٹھیک ہے. ان تینوں میں بہت فرق ہے، تو یہ فرق واضح ہی رکھنا ہے آپ نے، فرق کو مطلب ایسا نہیں کرنا ہے کہ تینوں کو سیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. دن دن دن، کیونکہ ابھی آپ پریکٹس کر کے اپنے ان حرف کو صحیح کریں گے تو قرآن پاک میں آپ کی ادائیگی بہتر بنے گی. تو قرآن پاک کو بہتری کے لیے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کی بیس بنائی جاتی ہے. جتنا اچھا آپ قاعدہ پڑھیں گے اتنا اچھا آپ کا قرآن ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. دن دن دن، دن دن دن، کن کن کن، قن قن قن، ہن ہن ہن، شن شن شن، ان ان ان، عن عن عن، خن خن خن، غن غن غن، بن بن بن، من من من، ون ون ون، فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن، ون دن ون. آوازیں را کی ایک صورت یہاں پر یہ بھی آ رہی ہے، جیسے ہم نے زبر اور پیش پہ موٹا پڑھا تھا، اسی طریقے سے ہم دو زبر اور دو پیش پہ بھی موٹا پڑھیں گے. ایک صورت ایک اور آئی ہے، اور دو زیر جو ہوگا را کے نیچے تو اس وقت ہم باریک پڑھیں گے. تو اب دو صورتیں سمجھ لیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں را کو موٹا پڑھنے کی. ایک کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو، یا تو پھر دو زبر اور دو پیش ہو تو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مفرد کنڈیشن میں جب یہ صرف را ہو تو موٹا پڑھیں گے، جب اس پہ زبر اور پیش لگ جائے تو موٹا پڑھیں گے، دو زبر اور دو پیش لگ جائے تو موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا ذہن میں. ون رن رن، جن جن جن، شن شن شن، ین ین ین، ٹھیک ہے. لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کے کوشچن یاد کرنے ہیں. تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن کی طرح ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تنوین جو ہے کسے کہتے ہیں؟ وہ دو زبر دو زیر دو پیش پر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اسی طریقے سے جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں. دو کوشچن آپ یاد کر لیجیے گا اس کے اندر. جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں. جیسے جس حرف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے اسے جس حرف پر کوئی بھی حرکات آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی بھی تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. حرکات اور حرکت یہ دو الگ الگ چیزیں. میں آپ کو بتاتا ہوں حرکات اور حرکت میں. ابھی میرے سے یہی تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی تھی لیکن میں نے اسے کریکٹ کری. حرکات کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے، یاد رکھیے حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، سمپل، ٹھیک ہے. لیکن حرکت جو ہوتی ہے نا، اب چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو، اب اس کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، تشدید آ جائے، جزم آ جائے، کچھ بھی چیز آ جائے تو وہ حرکت ہوگی، ٹھیک ہے. مطلب کسی بھی حرف کو وہ حرکت میں لے کے آنے والی چیز ہوگی تو وہ حرکت کہلائے گی. تو اس میں ڈفرینس بٹوین ہے بہت. تو یہ یاد رکھیے گا حرکت اور حرکات. جس حرف پر حرکات آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس حرف پر تنوین آ جائے اسے
منون کہتے ہیں۔ یہ کوشچن آنسر آپ یاد کر کے آئیے گا۔ اور آج کا سوال آپ سے سمپل یہ ہے، اسی لیسن کے اندر میں نے بتایا تھا کہ تنوین کے بعد اگر الف آ جائے یا آ جائے تو اسے الف کو پڑھنا ہے ہجوں کے اندر یا نہیں پڑھنا۔ اس کا جواب آپ نے کمنٹس میں ضرور دینا ہے، اور تنوین کا بھی جواب دیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا سوال یہ ہے آپ کا ایک سیکیور سوال، تو اس کا لازمی جواب دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔